سید اقرار الحسن اے آر وائی کے مشہور پروگرام سرعام کے میزبان ہیں۔ اس پروگرام میں معاشرے میں موجود مختلف برائیوں اور جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کیا جاتا ہے، اور اقرار الحسن اپنے نڈر، بے باک اور جارحانہ انداز کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبول ہیں۔ پروگرام سرعام کے آن ایئر جانے کے پہلے دن سے لے کر آج تک سید اقرار الحسن کئی جرائم پیشہ افراد اور گروہوں کو بے نقاب اور گرفتار کروا چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں اکثر اوقات لائف تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی بار وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ نون لیگ کے دور میں انہوں نے پاکستان ریلوے میں ناقص سیکیورٹی کا پول کھولتے ہوئے مال گاڑی کے ذریعے ممنوع اشیاء کی سمگلنگ کرنے والے گروہوں کو بے نقاب کیا، تو پیپلز پارٹی کے دور میں سندھ اسمبلی میں وہ خود اسلحہ لے کر پہنچ گئے اور اسمبلی کی ناقص سیکیورٹی کا پول کھولا۔ دونوں مرتبہ انہیں پابند سلاسل ہونا پڑا، اور تازہ ترین تھریٹس انہیں اور ان کی ٹیم کو کراچی ہی کے ایک جرائم پیشہ گروہ کی جانب سے آئے ہیں۔ کل پاکستانی سوشل میڈیا پر اقرار الحسن کے ایک ویڈیو پیغام نے تہلکہ مچائے رکھا۔ فیس بک پر اپنے پیغام میں اقرار الحسن کا کہنا تھا کہ ان کی اور ان کی ٹیم سرعام کی جان خطرے میں ہے اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے ایک کارکن کو تشدد کر کے قتل کرنے کی نیت سے اغوا کرنے کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہے۔ ہم سب یہ مناظر اور اقرار الحسن کا مکمل ویڈیو پیغام آج کے سیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے۔ دوستو، لائف تھریٹس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اقرار الحسن کا کہنا تھا کہ 3 سال پہلے انہوں نے رینجرز کے ساتھ مل کے کارروائی کی تھی، جس میں ایک جعلی DSP اور اس کے گینگ کے اغوا برائے تاوان کے اڈے سے ہاتھ پیر بندی لڑکیوں کو بازیاب کروایا گیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ DSP جعلی تھا اور قتل کے 3 مقدمات میں مطلوب ہے۔ پولیس نے ان مقدمات میں بھی اس کی گرفتاری ڈال کر عدالت میں پیش تو کیا، لیکن اس ملک کے نظام انصاف کو سلام ہے کہ 3 سال بعد یہ شخص رہا بھی ہو گیا۔ اقرار الحسن کے مطابق اب جعلی DSP نے رہا ہوتے ہی ان کی ٹیم کے اس کارکن کو اغوا کرنے کی کوشش کی جس نے ہمیں اس قاتل DSP کے بارے میں بتایا تھا۔ اب یہ اور اس کا گینگ ہماری جان کے در پہ ہے۔ اینکر پرسن نے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان کی زندگی پاکستان کے لیے حاضر ہے، لیکن اس پروگرام کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچے یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہوگا۔ سو اس شخص کے بارے میں کوئی بھی خبر ہو رینجرز یا پولیس ہیلپ لائن پر اطلاع دیجیے، اور کچھ نہیں تو اس ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ اور ہر جگہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جو اس قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہو۔ اقرار الحسن کا مزید کیا کہنا تھا ان کے ویڈیو پیغام میں دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بات ریکارڈ پر لانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ آج کل میں خدا نہ خواستہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے، میری ٹیم کے کسی ممبر کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، ہمارے کسی ساتھی کی جان جاتی ہے، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ ویسے تو 8 سال میں ٹیم سرعام نے جتنے بھی جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کیا، ان میں سے جس کا بھی بس چلے وہ ہمیں گولی مارنے سے کم نہیں کرے گا۔ ہر ایک ہماری جان کا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یہ لوگ ان کے ہماری اکثر کیمپینز چلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ معاملہ ذرا مختلف اس طرح سے ہے کہ میرے دائیں جانب آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں، یہ پولیس یونیفارم بھی جعلی ہے، یہ شخص بھی جعلی DSP ہے، اس کی گاڑی پر لگی سرکاری نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، اور یہ اور اس کے جعلی پولیس اہلکاروں کا گینگ اغوا برائے تاوان کا کام کرتا تھا، جسے 3 سال پہلے ٹیم سرعام نے اپنی جان لٹرلی ہتھیلی پر رکھ کر بے نقاب کیا تھا۔ رینجرز کے ساتھ ہم نے کارروائی کی تھی، اس گینگ میں ہمارے لوگ شامل رہے اور اغوا برائے تاوان کی اس کی کارروائیوں کو خفیہ کیمروں پر ریکارڈ کیا، ایسی صورت میں کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ ٹیم سرعام کے لوگ ہیں تو وہ اسی وقت انہیں گولی مارتا، گریز نہیں کرتا گولی مارنے سے، کیونکہ انہی کارروائیوں کے دوران جب ہم یہ خفیہ کیمرے پہ ریکارڈنگ کر رہے تھے، اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے دوران مزاحمت پر اسے بے جھجک گولی مار دی تھی، اور پھر بعد ازاں وہ عباسی شہید اسپتال میں زیر علاج بھی رہی تھی۔ 3 سال پہلے جولائی ہی میں ہم نے اس کے خلاف کارروائی کی، رینجرز کے ساتھ انڈا موڑ پر اس کا اغوا برائے تاوان کا جو اڈا تھا اسے بے نقاب کیا۔ وہاں سے 2 لڑکیاں اور ایک شخص ہمیں جن کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے، لرزتے کانپتے ہوئے وہاں سے بازیاب کروائے ہم نے، اور اس شخص کو رینجرز نے گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد یہ پتا چلا کہ اس پر قتل کے 3 مقدمات، کم سے کم 3 مقدمات مختلف تھانوں میں درج ہیں۔ ان تھانوں کی پولیس آئی، انٹیروگیٹ کیا اور اس کو گرفتار کر لیا عملی طور پر ان 3 قتل کے مقدمات میں بھی۔ لیکن سبحان اللہ اس ملک کے نظام انصاف کو بہتر کرے کہ لوور کورٹ سے تو اس کی بیل خارج ہوتی نہیں، لیکن 3 سال بعد ہائی کورٹ سے اس شخص کی ضمانت منظور ہو گئی، اور یہ شخص جو 3 قتل کے مقدمات میں مطلوب تھا، جسے ہم نے ثبوتوں کے ساتھ رینجرز کے ساتھ جا کے بازیاب کروایا تھا، جس وقت رینجرز نے اور ہم نے یہ کارروائی کی اس وقت اس کے اغوا برائے تاوان کے اڈے سے 3 لوگ جن میں 2 لڑکیاں شامل تھیں وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے وہاں سے بازیاب ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ شخص معاشرے میں باہر آ گیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے کیا کیا، وہ شخص جو ہمارا خیر خواہ تھا، جسے آپ انفارمر بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے
ہمارے اراکین کو اس کے گینگ میں شامل کروایا تھا اور وہ بیچارہ اب تک 4 گھر اس کے خوف سے تبدیل کر چکا تھا. اس نے اس کا گھر تلاش کیا, اس کے گھر میں جا کے پستول کے زور پر اسے نیند کی گولیاں کھلائیں, نقاب اڑھایا, اپنے دوسرے ساتھی کو اسی ہمارے ساتھی کی چابی دی کہ گاڑی سٹارٹ کرے اور دروازے کے باہر لے آئے اور اس کو اپارٹمنٹ سے نیچے اتار کر لے کر آیا, اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو اغوا کر کے لے کر جائے اپنے اڈے پر اور تشدد کر کے اس کو مارے تاکہ عبرت کا نشان بنا سکے. لیکن اللہ کی کرنی, اللہ کو کچھ اور منظور تھا. سی سی ٹی وی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی وہ نقاب کے ساتھ اس کو لے کے نیچے اترا, وہ گولیوں کا اثر اللہ کی مہربانی سے زائل ہوا اور ہمارا جو ساتھی تھا وہ وہاں سے بھاگا. یہ اس کے پیچھے بھاگا, لیکن تب تک اس نے پھر ریئلائز کیا کہ اب مجھے اس کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے. واپس آیا اور اس کی گاڑی کو لے کر یہ لوگ چلے گئے. اس دن کی ایف آئی آر بھی تھانہ گزری میں اس واقعے کی درج ہے. لیکن اس شخص کے جنون کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ یہ بے دھڑک ہو کر گولی چلاتا ہے. اس شخص کو بھی اغوا کرنے آ گیا 3 سال جیل میں رہنے کے باوجود بھی. سو ہماری جان تو حاضر ہے پاکستان کے لیے, ہمارا خون حاضر ہے ہر وقت پاکستان کے لیے. ہم ہر جگہ سرعام جاتے ہیں, ایونٹس کے اندر لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں, ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ زندگی تو حاضر ہے اس کاز کے لیے. لیکن اس بات سے بہت تکلیف ہوگی کہ خدا نخواستہ پروگرام سرعام کی وجہ سے پروگرام سے وابستہ کسی ٹیم ممبر یا کسی خیر خواہ کی جان چلی جائے, ناحق جان چلی جائے. تو آپ سب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اب تک ہم نے جو بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے سوسائٹی کے لیے, ہم نے کبھی کچھ نہیں مانگا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہے جس پر 3 قتل کی ایف آئی آریں ہیں, اب اس اغوا کی کوشش کی ایف آئی آر بھی ہو گئی, جو ہم نے لوگ بازیاب کروائے تھے رینجرز کے ساتھ جا کر, اس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے, اس کے کرائم کے تمام تر ریکارڈنگز بھی موجود ہیں. اگر آپ اس کو جانتے ہیں, اس کے ٹھکانے کے بارے میں جانتے ہیں, تو پلیز پولیس کی ہیلپ لائن پر یا رینجرز کی ہیلپ لائن پر آپ ضرور کال کر کے بتائیے اس شخص کے بارے میں تاکہ اس کو گرفتار کیا جا سکے. ونس اگین میری زندگی کا معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی میری زندگی کا مسئلہ ہے. اللہ نے چاہا تو ظاہر جرات قبر میں ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن کسی ایسے شخص کی جس نے نیک نیتی کے ساتھ ٹیم سرعام کی مدد کی یا ٹیم سرعام کی باقی اراکین جو پروڈیوسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, ان کو کسی طرح کا نقصان پہنچے تو یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان ہوگا میرے لیے زندگی بھر کے لیے. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیز اس شخص کے بارے میں آپ کوئی بھی انفارمیشن رکھتے ہیں تو آپ شیئر کیجئے. کم سے کم یہ ضرور کیجئے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم شیئر کیجئے اپنے واٹس ایپ گروپس میں, سوشل میڈیا پر, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ سکے اور شاید کسی ایسے شخص تک یہ پہنچ جائے جو اس شخص کے بارے میں, جو جعلی ڈی ایس پی ہے وجی, اس کے بارے میں کوئی معلومات پولیس کو یا رینجرز کو دے سکتا ہو. باقی مجھے, میری ٹیم کو اور خاص طور پر ہمارے ساتھی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ویورز, اقرار الحسن کی اس اپیل کے بعد سوشل میڈیا پر کافی مکس ریویوز دیکھنے میں آ رہے تھے, جہاں ان کے مخالفین یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پروگرام جو پہلے ہی سٹنٹس پر مبنی ہوتا ہے, جعلی چھاپے مارے جاتے ہیں, تو یہ ان کا ایک اور سٹنٹ ہے صرف پاپولیرٹی اور ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے. مگر اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اقرار الحسن کے حق میں بولنے والوں کی تعداد بے شمار تھی. ملک بھر سے لوگ ان کے حق میں بات کر رہے تھے اور انہیں اپنی مکمل حمایت کا یقین دلا رہے تھے. جہاں بہت سے لوگ انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ یہ معاملہ عدالت میں لے جانا چاہیے, تو وہیں بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس ویڈیو میں اقرار الحسن نے عدالت اور نظام انصاف ہی پر تنقید کی ہے کہ نظام انصاف ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ ایک مجرم جو 3 قتل کے جرائم میں مطلوب بھی تھا, وہ محض 3 سال کے اندر اندر رہا ہو کر باہر آ چکا ہے اور اب مزید لوگوں کی جان کے درپے ہے. دوستو, یہ فیصلہ ہم عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے کہ اقرار الحسن کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے. کیا آپ کی نظر میں اقرار الحسن نے محض پاپولیرٹی اور ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے یہ سٹنٹ کیا ہے یا انہیں واقعی جان کا خطرہ موجود ہے؟ کیا جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان پر ایک پی ٹی آئی کے حمایتی صحافی ہونے کا الزام لگاتی ہیں, کیا وہ درست ہے یا اقرار الحسن ایک جینون صحافی ہیں؟ آپ کے جوابات کا کمنٹ سیکشن میں ہمیں انتظار رہے گا. جہاں تک بات ہے اقرار الحسن کی ذات کی, تو ان کی تعریف کرنا, ان پر تنقید کرنا, پسند ناپسند ہر ایک کا ذاتی اختیار تو ضرور ہے, لیکن اقرار الحسن کا ٹریک ریکارڈ ضرور دیکھنا چاہیے. اپنے پروگرام سرعام کے ذریعے انہوں نے لاتعداد مظلوموں کی دادرسی کروائی ہے. ان کے ایسے بے شمار پروگرام آن ایئر ہوئے ہیں جن میں انہوں نے اغوا کی گئی بچیوں کو ان کے گھر والوں تک پہنچایا, کسی یتیم, کسی بیوہ کی زمین پر قبضہ کیے گئے گروپ سے ان کی جان چھڑوائی, کسی جعلی پیر بابا سے کسی کی عزت محفوظ کروائی, تو کہیں مالی غبن اور کرپشن کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کروایا. باقی رہے ان کے سیاسی نظریات, تو اس سے اختلاف ممکن ہے, ہر ایک کو اس کا حق حاصل ہے, لیکن اختلاف کرتے ہوئے بھی تہذیب کے دائرے میں رہنا
چاہیے اور یہی ہماری آپ سے توقعات بھی ہیں۔ ہم سب کے اس سیشن کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آپ فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی تازہ ترین خبروں پر بلاغ، تجزیے اور تبصرے حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔